دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیر شاہ سوری کی زندگی کے کچھ دلچسپ واقعات۔ شیر شاہ سوری اور بابر کی پہلی ملاقات میں دونوں میں کیا گرما گرمی ہوئی، شیر شاہ کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، ان کے باپ دادا کون تھے اور کیا کام کرتے تھے، شیر شاہ کا نام شیر شاہ سوری کیسے پڑا، یہ سور سلطنت کے بانی کیسے بنے، جب شیر شاہ سوری کے سامنے شیر آ گیا، شیر شاہ سوری نے مغلوں کے اندر رہ کر ان سے کیسے غداری کی، شیر شاہ کی شادی کی دلچسپ کہانی، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل اور میں ہوں سید عمار۔ یہ سال 1528 کی بات ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت آگرہ میں گہما گہمی ہے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر چندریری کی فتح کے بعد آگرہ لوٹ آئے ہیں اور بابر کی حکمرانی ہندوستان پر قائم ہو چکی ہے۔ فتوحات کے ساتھ شاہی ضیافت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امراء اور سرداروں کی دعوت میں طرح طرح کے کھانے آئے دن لگائے جاتے ہیں۔ ایک دن اسی قسم کی ایک ضیافت میں مرغ، مچھلی، ہرن کے گوشت، کباب، پلاؤ، نان کے ساتھ مختلف کبابوں میں ماہیچے بھی دسترخوان پر رکھے گئے۔ بادشاہ بابر بھی اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ وہاں موجود ہیں کہ ان کی نگاہ ایک افغان سردار پر پڑتی ہے جو ماہیچے کو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا، لیکن اپنے انداز میں خنجر نکال کر اس کی کاشت کر کے اسے آرام سے کھا رہا ہے۔ بادشاہ بابر کے دل میں اس کے چہرے کے اطمینان اور اس کے کھانے کے انداز کو دیکھ کر تشویش پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے پاس موجود اپنے وزیر اعظم اور افغان سردار شاہ جنید کے بھائی میر خلیفہ وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ اس شخص کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلف شار کا باعث بنے گا، اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ خلیفہ وزیر اعظم نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو گرفتار کروانا خلاف مصلحت ہوگا اور پٹھان سرداروں میں یہ تاثر جائے گا کہ بادشاہ پٹھانوں کے خلاف ہے۔ گرفتاری کا حکم منسوخ کر دیا گیا، لیکن بابر کو تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس پر کڑی نظر رکھی جائے اور اس کے احوال سے انہیں باخبر رکھا جائے، کیونکہ وہ بہت چالاک آدمی ہے اور اس کی پیشانی پر حکومت کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے کتنے ہی افغان سورما دیکھے ہیں، لیکن کسی نے بھی مجھے پہلی ملاقات میں اتنا متاثر نہیں کیا جتنا اس شخص نے کیا ہے۔ اس کے جاو جلال کے آثار ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ادھر اس افغان سردار نے بادشاہ کو اپنی جانب کینہ توز نظروں سے دیکھتے اور اپنے وزیر سے بات کرتے دیکھا۔ فاصلے کی وجہ سے باتیں تو نہیں سن سکا، لیکن جاندیدہ سردار نے سمجھ لیا کہ بات اسی کے بارے میں ہو رہی ہے اور بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں۔ چنانچہ کھانے سے فراغت کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور پھر اس نے کسی کو بتائے بغیر ہی آگرہ چھوڑ دیا۔ یہ سردار کوئی اور نہیں بلکہ مغلوں کو ناکو چنے چبانے پر مجبور اور ہندوستان سے بے دخل کرنے والا پٹھان اور سلطنت سور کا بانی شیر شاہ سوری تھا۔ بابر کا حادثہ اس کی موت کے بعد سر ابارنے لگا اور 10 سال بعد تو وہ پیشگوئی کی طرح بالکل سچ ثابت ہوا، جب شیر شاہ سوری نے بابر کے جانشین اور مغل حکمران ہمایوں کو ہندوستان سے بے دخل کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے شمالی ہندوستان پر مکمل طور پر فقط 5 سال حکومت کی، لیکن انہوں نے تاریخ میں اپنا ایک ان مٹ نقش چھوڑا جس میں ان کا حسن انتظام ایک روشن مینارہ ہے، جس سے ان کے بعد آنے والے بادشاہوں بطور خاص مغل بادشاہ اکبر نے رہنمائی حاصل کی۔ ان کا چلایا ہوا روپیہ آج نہ صرف انڈیا اور پاکستان میں رائج ہے بلکہ کئی اور ممالک میں بھی اسی نام کی کرنسی زیر استعمال ہے۔ روپیہ تو پہلے بھی رائج تھا، لیکن اس کی مقدار طے نہ تھی۔ ابتدائی حالات زندگی۔ شیر شاہ کی پیدائش کے بارے میں تاریخ دانوں میں اتفاق نہیں، لیکن جمہور کی رائے ہے کہ وہ 1486 میں حصار یعنی آج کی انڈین ریاست ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ اس طرح وہ بادشاہ بابر سے تقریباً 3 سال چھوٹے تھے، لیکن کئی جگہ آتا ہے کہ وہ ان کے ہم عمر تھے۔ شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا اور حسن خان کے پہلے بیٹے تھے۔ حسن خان کے والد ابراہیم خان سلطان بہلول لودھی کے دور میں ہندوستان آئے تھے اور جاگیر حاصل کی تھی۔ فرید خان کے والد حسن خان نے کالکا پور کے سلطان بہلول کے منظور نظر وزیر عمر خان کی یہاں ملازمت اختیار کی، جنہوں نے پرگنہ شاہ آباد میں کئی گاؤں حسن خان کو بطور جاگیر عطا کیے۔ سکندر لودھی کے عہد میں بھی فرید خان کے والد کو جاگیریں ملی۔ حسن خان اپنی محبوب نظر بیوی کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے فرید خان سے دور رہنے لگے، جس کا احساس فرید خان کو ہو گیا اور وہ روٹ کر جون پور جمال خان کے ہاں چلے گئے۔
جہاں انہوں نے اپنی نوجوانی تعلیم کے حصول میں لگائی اور اس کی بدولت ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بچپن میں ادب کے مطالعے نے فرید کو اس کی فوجی زندگی کی راہ میں ممتاز کیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ملتا جس نے اپنی ابتدائی زندگی میں غیر فوجی ہوتے ہوئے کسی حکومت کی بنیاد رکھی ہو۔ فرید خان کے ابتدائی حالات اور ستیلی ماں کے سلوک نے انہیں غور و خوض اور فکر و تدبر کی طرف مائل کیا تھا۔ بہت سے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں ستیلی ماں نہ ہوتی تو ان میں اتنی اولو العزمی پیدا نہیں ہوتی اور ان کی فطرت میں وہ لچیلا پن نہیں ہوتا جو ان کی ترقی کا ضامن بنا۔ فرید خان سے شیر خان بنے۔ فرید خان کو ان کے والد حسن خان نے کئی قصبوں کا انتظام سونپا اور فرید کے اچھے انتظام کا جب چرچہ عام ہوا تو والد کو خوشی ہوئی، لیکن ستیلی والدہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ فرید خان نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فرائض سے دستبرداری کا اعلان کیا اور اپنی جداگانہ راہ اختیار کی۔ اس وقت ہندوستان میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، لیکن بہت سے علاقوں میں شورش تھی اور باغی افغانوں کے سردار دریا خان لوہانی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بہار خان لوہانی نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ فرید خان کے بڑے بہار خان کی سلطنت میں شامل تھے، اس لیے انہیں یہ سمجھانے میں دیر نہ لگی کہ ان کی بقا بہار خان کے ساتھ ہے۔ تاریخ دان بھاسکر نے اس وقت فرید خان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے شیر شاہ سوری نامی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرید خان فطرتاً وفادار، جفاکش اور جانسار انسان تھے۔ انہیں یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ بہار خان لوہانی کی خدمت گزاری میں ہی ان کا فائدہ ہے۔ بہار خان کو بھی جلد ہی معلوم ہو گیا کہ فرید خان لائق، محنتی، وفادار اور جانسار ہونے کے ساتھ ساتھ ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان قربت بڑھتی گئی اور دوستی مضبوط تر ہوتی گئی۔ اس دوران بہار خان نے سلطان محمد کا لقب اختیار کر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور بہار کو آزاد صوبہ قرار دے کر اپنا سکہ جاری کیا۔ اس سے ذرا قبل ہی پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے ابراہیم لودھی کی بڑی فوج کو شکست دے کر ہندوستان کا تخت حاصل کر لیا تھا۔ اسی اہم نشینی کے دوران ایک بار بہار خان کے ساتھ فرید خان شکار پر گئے۔ جنگل میں گھومتے تھے کہ اچانک ان کی جانب شیر آ گیا اور شیر نے فرید کی طرف چھلانگ لگا دی۔ فرید نے شیر کا وار حالی جانے دیا اور اسی دوران تلوار سے ایسا وار کیا کہ ایک ہی ضرب میں شیر ڈھیر ہو گیا۔ چاروں طرف سے مرحبا اور آفرین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بہار خان فرید خان کی اس بہادری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اس نے انہیں شیر خان کا لقب عطا کیا اور اپنے بیٹے کا تعلق مقرر کر دیا۔ لوگ پھر فرید خان کو شیر خان کے نام سے ہی پکارنے لگے اور اس کے بعد یہی ان کی شناخت بن گئی۔ چنانچہ بہار خان کی بادشاہت کے اعلان کے بعد بابر نے مشرق میں سرکوبی کے لیے روانگی کا ارادہ کیا تو ہمایوں نے اس مہم کے لیے اپنا نام پیش کیا اور بابر نے ہمایوں کو اجازت دی اور ہمایوں نے باغی پٹھانوں کی سرکوبی کی۔ لیکن اس دوران شیر شاہ نے اپنا اعتماد کھو دیا اور اپنی جاگیر اپنے ستیلے بھائیوں کے حوالے کر کے مغلوں کی حکومت کے گورنر جنید برلاس کو امان کی یقین دہانی کے بعد ان کے پاس جون پور پہنچے۔ 16 مارچ 1527 میں کھانوا کی جنگ کے بعد جنید برلاس کے ساتھ شیر خان بھی بابر کے دربار میں پہنچے، جہاں انہوں نے تقریباً 1.25 سال تک مغل فوج میں خدمات انجام دی۔ اسی دوران جنید اور وزیراعظم کے کہنے پر بابر بادشاہ نے شیر خان کو سکھ سرام میں ان کی جاگیر عطا کی، لیکن بابر کے دسترخوان پر شیر خان کی اس حرکت نے بابر کے دل میں تشویش پیدا کر دی۔ لیکن یہاں ماہیچہ کھانے کی وضاحت ضروری ہے جس سے کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے، تو پھر بادشاہ بابر جیسا شخص کیوں نہ تشویش کا شکار ہوتا۔ دوستوں، ماہیچہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ اسے سوئیوں اور دودھ سے بنائی جانے والی فیرنی جیسی چیز کہا گیا ہے، جبکہ ایک جگہ اسے آٹے کے اندر گوشت یا مچھلی ڈال کر بنائے جانے والی ڈش کہا گیا ہے۔ ان دونوں کو چمچے سے کھایا جاتا ہے، نہ کہ خنجر سے کاٹ کر۔ خان صاحب کے غصے کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، کہیں مذاقاً تو کہیں واقعتاً۔ انہیں بہت جلد بازی تھی اور بہت تپاکی بھی تھے، لیکن بعض مورخین انہیں معاملہ فہم اور سلجھاوا کہتے ہیں۔ شیخی باز یا مغلوں کی کمزوری۔ بادشاہ اکبر کے دربار میں افغانوں کی تاریخ رقم کرنے پر مقرر کیے جانے والے درباری عباس خان کی شیر شاہ سے رشتہ داری تھی۔ انہوں نے لکھا کہ وہ شروع سے حوصلہ مند تھے اور مغلوں سے حکومت حاصل کرنے کا خیال رکھتے تھے، جبکہ دوسرے افغان انہیں سرفرا اور شیخی باز سمجھتے تھے۔ وہ شیر شاہ کو
سکندر ثانی کہتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ چندریری کی مہم میں سکندر ثانی ذل سبحانی بابر بادشاہ کے لشکر کے ساتھ تھا۔ شیخ ابراہیم نے مجھ سے آ کر کہا، آؤ شیر خان سور کے پاس چلیں، اور باتیں وہ اپنے مرتبے سے ایسی زیادہ کرتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں۔ ہم سوار ہو کر اس کے ڈیرے پر گئے۔ باتوں باتوں میں شیخ ابراہیم نے کہا، مشکل ہے کہ ملک ہندوستان پھر پٹھانوں کے ہاتھ آئے اور مغل ہندوستان سے خارج ہوں۔ شیر خان نے شیخ محمد کو کہا، تم گواہ رہیو میرے اور شیخ ابراہیم کے درمیان جو بات ہوتی ہے، اگر میرے تالے نے یاوری کی تو تھوڑے دنوں میں مغلوں کو ہند سے نکال دوں گا، اس لیے کہ مغل تلوار کی لڑائی میں پٹھان سے زیادہ نہیں ہے۔ آپس کی مخالفت کے سبب پٹھانوں نے ہند کا ملک اپنے ہاتھ سے دیا۔ جب سے میں مغلوں میں آیا اور ان کی لڑائی کا معلوم کیا تو پایا ان کے پاؤں لڑائی میں نہیں ٹھہرتے، اور ان کا بادشاہ امور مملکت کی مہمات کو اپنے عمرا اور ارکان دولت کو سونپ دیتا ہے، اور ان کے قول و فعل پر اعتماد کرتا ہے۔ رعیت اور سپاہی اور زمیندار حرام خور ہے، بھلا برا سب پیسے کے زور سے اپنے کام نکالتا ہے۔ اور شیر شاہ خان کی بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ ادھر بادشاہ بابر کے انتقال کے بعد شیر خان پٹھانوں کو یکجا کرنے میں اور اپنی طاقت کو بڑھانے لگ گیا۔ ان کی پہلی اہم جنگ بنگال کے سلطان کے خلاف کہی جاتی ہے، اور اس میں شیر شاہ نے منفرد جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ بنگال پر شیر شاہ کے قبضے نے ہمایوں کو خواب غفلت سے جگایا، جو کہ بابر کی جگہ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ چنار کی فتح اور یکے بعد دیگر شادیاں۔ شیر خان کی دوسری اہم فتح چنار کا قلعہ تھا، جسے بابر نے پہلے فتح کیا تھا، لیکن وہ اس پر تسلط قائم نہ کر سکے، اور تاج خان نے بابر کی اطاعت قبول کر کے اس قلعے پر اپنا اقتدار قائم رکھا۔ تاج خان نے ایک پری جمال لارڈ ملکہ کو دل دے دیا اور اس سے شادی کر لی، لیکن ان سے کوئی بچہ نہ ہوا، جبکہ ملکہ کے پہلے سے 3 بیٹے تھے، جو اپنے والد کے ساتھ لارڈ ملکہ سے بھی بدظن تھے کہ انہوں نے ان کے باپ کو کٹ پتلی بنا رکھا تھا۔ چنانچہ لارڈ ملکہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بیٹے نے حملہ کر دیا، جبکہ تاج خان کو علم ہوا تو وہ تلوار لے کر نکل آئے۔ عباس خان کے مطابق اس نے کہا، تو نے لارڈ پر حملہ کیا ہے، اب تو میری تلوار کا مزہ چکھ۔ بیٹے نے یہ سمجھا کہ اب اس کی جان جانے والی ہے تو تلوار کا زخم دے کر بھاگ نکلا، لیکن تاج خان جانبر نہ ہو سکے۔ اس کے بعد چنار کے قلعے میں انتشار پھیل گیا۔ شیر خان کی نظر اس قلعے پر تھی کیونکہ یہ اس وقت ملک کے گنے چنے قلعوں میں سے ایک تھا، اور مشرق کی فتوحات اسی کے راستے تھی۔ اب لارڈ ملکہ قلعے کی مختار کل تھی، اور 3 سرداروں نے مرتے دم تک ان کی اطاعت کا دم بھرا تھا، لیکن شیر خان نے انہیں یہ باور کرایا کہ جب تاج خان کی موت کی خبر بادشاہ کو پہنچے گی تو وہ لارڈ ملکہ کو برطرف کر دے گا اور ان کی جان بھی سلامت نہ رہے گی۔ بھاسکر لکھتے ہیں، شیر خان کی باتیں ان کے سرداروں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے شیر خان سے معاہدہ کر لیا اور لارڈ ملکہ سے کہا کہ بادشاہ سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ قلعہ شیر خان کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ اس سے نکاح کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ وہ اس پر رضامند ہوگی اور شیر شاہ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ جس لڑکے نے اس کے خاوند کو ہلاک کیا، اس کے ناک کان کاٹ دیے جائیں۔ اس سے قبل کے تینوں بیٹوں کو ان معاہدوں کی خبر ملتی شیر خان برات لے کر چنار پہنچ گئے۔ تاریخ شیر شاہی کے مصنف عباس کے مطابق دلہن کی جانب سے شیر شاہ کو 150 نایاب ہیرے، 7 من موتی، 150 من سونا اور طرح طرح کے قیمتی زر و جواہرات ملے۔ تھوڑے عرصے بعد شیر خان نے قرب و جوار کے پرگنوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ناصر خان کی بیوہ گور حسین سے بھی شادی کر لی، جہاں سے اسے 8 من سونا حاصل ہوا۔ شیر خان نے فوج کو سارے مال و دولت کو منظم کرنے پر لگایا۔ جب ہمایوں کو شیر خان کی فتوحات کا علم ہوا تو اس نے فوراً آگرہ سے فوج لے کر لکھنؤ کی طرف کوچ کیا، جہاں شیر شاہ نے ہمایوں کو ہندو بیگ کے ہاتھ خفیہ پیغام بھیجا کہ سلطان محمود نے اسے زبردستی اپنی جانب ملا لیا ہے، اور جب جنگ اپنے عروج پر ہوگی تو وہ میدان سے نکل جائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سلطان محمود کو شکست ہوئی اور جون پور ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شیر خان کے پاس جاسوسوں کا جال۔ شیر خان کو مطالعے کا بہت شوق تھا اور ان کی طبیعت میں لوگوں سے ملنے اور دیس دنیا کی خبر رکھنا سرایت کر چکا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے سردار عیش و عشرت میں مصروف رہتے تھے، شیر خان مختلف درباروں سے حالات کے بارے میں آگاہ رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ جب افغان سرداروں نے شیر شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے اس کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا،
جونپور کے دربار میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ چونکہ صوبیدار بھی اس میں شریک تھا لہٰذا وہ خفت محسوس کرتا رہا۔ اسی طرح جب ہمایوں نے چنار کا محاصرہ کر رکھا تو شیر شاہ نے پتہ لگایا کہ دوسری جگہ کیا احوال ہے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمایوں وہاں زیادہ دن نہیں ٹھہرے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ کس جگہ کتنا مال ہے اس کا بھی انہیں علم رہتا، چنانچہ انہوں نے کئی پرگنوں کو اپنی نگرانی میں صرف اس لیے لیا کہ اس کی دولت پر ان کا تصرف ہو سکے۔ جب شیر شاہ بابر کے ہاں تھے تو وہ فرائض کے انجام دینے کے علاوہ لوگوں سے ملنے، ان سے قربت پیدا کرنے میں وقت صرف کرتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی جان پہچان اور دوستی سے افغانوں میں اتحاد پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی اور 26 جون 1539 کو چوسا کی جنگ میں جب اس نے ہمایوں کو شکست دی تو انہوں نے فرید الدین شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام پر سکے ڈلوائے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔